نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن الذين يؤذون الله ورسوله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا. قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو بھلائیوں پر ابھارا اور برائیوں سے آگاہ کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، اسلام کی تعلیمات پاکیزہ ہیں. اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیمات فراہم کرتا ہے جن پر عمل کر کے ہم ایک اچھی سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں. اسلام کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. بھلائیوں کا حکم دینا، بھلائیوں پر عمل کرنا اور دوسروں کو خیرات کی جانب، بھلائیوں کی جانب ابھارنا، اسلام کی ایسی پاکیزہ تعلیم ہے. اگر کوئی سوسائٹی اس پر عمل کرتی ہے
وہ پرسکون زندگی بسر کرتی ہے۔ منکرات سے اسلام نے آگاہ کیا، بہت ساری برائیاں جو معاشرے میں جنم لیتی ہیں، اسلام نے ان سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ معاشرہ جو ان برائیوں سے دور زندگی بسر کرے، وہ دوسروں کے حق میں رحمت اور اپنی زندگی میں سکون کا باعث، اور جس معاشرے کے افراد برائیوں کے میدان میں آگے ہوں تو سمجھ لیجیے کہ سب سے نمایاں طور پر جو اس معاشرے میں آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ سکون کی نعمت سے محرومی، خیرات و برکات سے محرومی آپ کو اس معاشرے میں نظر آئے گی۔ آج کے اس خطبے میں باذن اللہ ہم ایک ایسی برائی جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، جس میں عام و خاص مبتلا ہے، ایک ایسا مرض جو بہت سو کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے۔ میری مراد دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ ایسی زندگی بسر کریں، آپ کی ادا، آپ کی گفتگو، آپ کا طرز زندگی، آپ کے معاملات اور آپ کے کیریکٹر ایسے ہوں کہ جس سے دوسروں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کی حرکت، آپ کی زبان اور آپ کے کیریکٹر سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی 4 اصناف کو تکلیف دینے سے منع کیا۔ 2 آیتیں جن میں ایک اللہ کو تکلیف دینے سے منع، اس کے رسول کو تکلیف دینے سے منع، ایمان والے مردوں کو تکلیف دینے سے منع اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دینے سے اللہ نے ان 2 آیتوں میں منع کیا ہے۔ اللہ کو تکلیف دینے سے مراد، اللہ کو ہم کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کفر کرتا ہے، اسلام کو ٹھکرا دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ عبادات میں اوروں کو شریک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے، تو وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ کو اللہ کی جانب اولاد منسوب کر رہا ہے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر ایسی باتیں ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو بندہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اگر آپ زمانے کو گالی دیتے ہیں تو زمانے کو گالی دینے کے ذریعے سے بندہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، جیسا کہ اللہ حدیث قدسی ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، اس زمانے کو برا بلا کہتا ہے، حالانکہ زمانے کا خالق و مالک تو میں ہی ہوں۔ رسول کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے، دشمنان اسلام نے آپ کو جو جسمانی دی، طائف کے موقع پر، احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جسمانی تکلیف کا سامنا کیا وہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول کو صحابہ کو تکلیف، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے عزیز ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو برا بلا کہنا، اور اس کے بعد کہا کہ اس کی بعد والی آیات میں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو تکلیف دیتے ہیں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ اپنے سر بہتان باندھ رہے ہیں، اپنے سینے میں بہتان لے رہے ہیں، الزام لے رہے ہیں، اور اسی طرح سے بہت بڑا گناہ جو یہ کما رہے ہیں ایمان والے مردوں کو تکلیف دے کر اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دے کر۔ اسلام کی تعلیمات ایسی
اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں تو کسی کو ہماری ذات تکلیف کا باعث بن نہیں سکتی. اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. دوستو آج ہماری اپنی حالت پر آپ جو غور کر کے دیکھیں, امت مسلمہ کی حالت, کہ کہیں بھی جائیں کہ امت مسلمہ سے فالعیاذ باللہ لوگ پناہ مانگتے ہیں. یہ ہمارے غلط کیریکٹر کی وجہ سے, یہ ہماری چپ زمانی کی وجہ سے, اور یہ ہمارے غلط معاملات اور تعلقات کی وجہ سے لوگ ہم سے پناہ مانگتے ہیں. اور ہماری شخصیت تو ایسی تھی, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشرکین مکہ نے کہا کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج, آپ جیسی شخصیت نہ مکے سے نکل سکتی ہے اور نکالی جا سکتی ہے, کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کیریکٹر سے سب کو متاثر کیا تھا. اس دھرتی پر لوگوں کے لیے بوجھ بن کر نہ جیے. ہماری زندگی لوگوں کے لیے بوجھ نہیں ہونی چاہیے, ہم دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہونا چاہیے. اور یہ ایمان کا عین تقاضا ہے دوستو, ایمان اسی سے مکمل ہوتا ہے. آپ مومن ہیں, آپ نے کلمے کا اقرار کیا ہے, اس کا واضح پروف یہی کہ آپ کے دل میں ایمان پیوست ہے, تو اس کی واضح دلیل یہی کہ آپ کی سانس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ترمذی کی صحیح حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر من اسلم ولم يدخل الایمان فی قلبه لا تؤذوا المسلمین. اے وہ جماعت جو زبان سے جس نے اسلام کا اعتراف کیا بس, اور دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا, اس جماعت سے آپ نے کہا, ان لوگوں سے آپ نے کہا لا تؤذوا المسلمین, مسلمان کو تکلیف نہ دینا, مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچانا. تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ جس کے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے, جس کے دل میں ایمان پیوست ہوتا ہے, اس کی ادا سے کسی کو نہ تکلیف پہنچتی ہے, اور نہ اس کے معاملات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, اور نہ ہی اس کے کیریکٹر سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے. اور یہ ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے دوستو. اسی لیے آپ نے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه, صرف زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں اگر ایمان پیوست نہ ہو تو ہماری ادا سے دوسروں کو ضرور تکلیف ہوگی. وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پیاری تعلیم دی اور کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حقیقی مسلمان کون ہے؟ کہا کہ حقیقی مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, تو وہی حقیقی مسلمان ہے. حدیث میں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کہا اور بعد میں ہاتھ کہا. اس میں دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کیوں کہا اور بعد میں اللہ کے رسول نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا, کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اہل علم کہتے ہیں اس کا پہلا مطلب تو یہ کہ باتوں کے ذریعے سے سامنے والے کو جو تکلیف آپ پہنچاتے ہیں, اس کی جانب سے جو اس کے دل میں جو زخم پیدا ہوتا ہے, وہ ہاتھ کی وار سے کہیں زیادہ گہرا زخم ہوتا ہے. بعض ایسی باتیں تلخ اور کڑوی باتیں لوگ بھول نہیں پاتے ہیں دوستو, جو آپ دل سامنے والے کے حق میں ادا کرتے ہیں, اور اس کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے, اگر آپ نے اسے اپنے زخم بہت جلد سوکھ جائے گا اور اس زخم کو بھول جائے گا. لیکن بعض لوگ اپنی چپ زبانی سے سامنے والے کو اس قدر اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں کہ زندگی بھر آپ کی اس بات کو یاد رکھتا ہے. اسی لیے کہا کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا, اور زبان اگر آپ کی سلامت, جسم کے سارے اعضاء جو صحیح سالم رہیں گے. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. صحابی سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث, کہ جو شخص مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان میں جو عضو ہے, جو پارٹ, جو زبان ہے, اس کی جو گارنٹی مجھے دے, اس کی حفاظت کی, اور اسی طرح سے دو رانوں کے درمیان میں جو عضو ہے, شرمگاہ کی حفاظت کی, جو بندہ مجھے گارنٹی دے,
اس زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کی اگر کوئی بندہ گارنٹی دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں جنت کی جو ہے گارنٹی دے رہے ہیں اور جنت کی زبان سنا رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده میں محدثین نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ، عموماً ہاتھ کے ذریعے سے آپ اسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن زبان کے ذریعے سے آپ سامنے والے کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے، جو غائب ہے، تو اس کو بھی آپ تکلیف پہنچا سکتے ہیں غیبت کے ذریعے سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر زبان کو مقدم کیا اور کہا کہ جس کی زبان محفوظ رہے اور جس کا ہاتھ محفوظ رہے، لوگوں کو تکلیف دینے سے چاہیے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور زبان سے شائستہ الفاظ استعمال کریں، نازیبا الفاظ، گالی گلوچ کے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، اگر آپ اپنی زبان سے مسلمان بھائی کو اگر گالی دے رہے ہیں تو یہ گالی دینا یہ گناہ کا باعث ہے، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور خصوصاً دوستو ہماری سوسائٹی میں اس زبان کے ذریعے سے جو تکلیف پہنچانے کی عام شکل جو بہت زیادہ رائج ہے، جس کو ہم رواج دے چکے ہیں، جس کو ہم برائی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ہماری کوئی مجلس اس برائی سے خالی نہیں ہوتی، ہماری کوئی بیٹھک اس برائی سے خالی نہیں ہوتی، ہماری گفتگو اس برائی سے خالی نہیں ہوتی۔ میری مراد غیبت ہے۔ ہماری مجلسوں کا محاسبہ کیجیے، ہماری نشستوں کا محاسبہ کیجیے، ہماری گفتگو کا محاسبہ کیجیے۔ ہم اپنے دوست سے گفتگو کرتے ہیں تو ضرور تھرڈ پرسن کو ضرور اس میں لاتے ہیں اور اس کی برائیاں اس کے پیٹ پیچھے ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر واقعی آپ مخلص ہیں، جس کی آپ برائی کر رہے ہیں، واقعی آپ مخلص ہیں، تو آپ اس سے ملاقات کیجیے جو برائی میں مبتلا ہے اور اسے جا کر خیر خواہی کے طور پر آپ اسے سمجھائیے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے، اس کا تعلق برائی سے ہے، اس سے باز آ جائیے، آپ مخلص ہیں دوستو۔ یہ ہمارا کردار ہے ایسا۔ اور جب تک ہماری مجلسیں اور ان میں غیبت نہ ہو، اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مجلس مکمل نہ ہوئی۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اسی کو غیبت کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو کیا وہ غیبت ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے، وہ تو الزام ہے جو آپ اس کے سر پہ دے رہے ہیں۔ بہتان ہو کہ یا غیبت، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں دوستو۔ اور غیبت سے خاص کر اپنی زبان کو جو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اور مجلس میں اگر کسی کی برائی کا تذکرہ آپ کے ذہن میں آ بھی جائے، اپنی زبان کو آپ قابو میں رکھیے۔ آپ، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کے ذریعے سے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب صحیح بخاری ہمارے درمیان میں موجود ہے، قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح اور معتبر کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ آپ کے سلسلے میں فلاں شخص جو ہے بری باتیں بیان کر رہا تھا، غلط باتیں بیان کر رہا تھا، کچھ نہیں کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اور آپ ہوتے، اگر کسی شخص کے بارے میں ہمیں پتا چلے یہ ہماری پیٹھ پیچھے وہ ہماری برائی بیان کرتا ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے دوستو؟ جس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں کہ وہ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کر رہا ہے تو اس کے سلسلے میں سب سے پہلے نفرتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ اپنے دل میں نفرت کو قائم کر لیتے ہیں۔
ادھر دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، بس انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی یہ مکاری ہے کہ وہ مجھے کسی اور غلط کام پر الجھانا چاہ رہا ہے، اور شیطان کی مکاری تو بہت ہی کمزور ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ اور ہم اور آپ جب بھی کسی کی جو برائی ہماری مجلس میں جو ہے اس کا تذکرہ اگر ہو جائے، ہم اور اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، کسی کی برائی ہو رہی ہے تو آپ جانتے ہیں یہ غلط ہے، اس کا تعلق غیبت سے ہے، سامنے والے کو اچھے انداز سے سمجھائیے اور اسے روکنے کی کوشش کیجیے۔ اگر تب بھی وہ باز نہیں ہو رہا ہے، آپ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیے۔ یہ ایمان کے آخری درجے کی جو علامت ہے دوستو، تو خاص کر اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔ اسلام کی تعلیمات پہ غور کر کے دیکھیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو عبادات کا میدان ہو یا معاملات کا میدان، ہر میدان میں اسلام کی تعلیمات پر آپ غور کر کے دیکھیں کہ وہ ایسی تعلیمات فراہم کرتا ہے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ عبادات کے جو چیپٹر کو آپ لے لیجیے، امام کو شریعت کی تعلیم دیتی ہے کہ جب نماز پڑھائیں تو مقتدیوں کا خیال کریں۔ اللہ دیکھیے، جب نماز پڑھائیں تو مقتدیوں کا خیال رکھیں، کیونکہ مقتدی جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تو کہا کہ تم اتنی لمبی نمازیں مت پڑھاؤ کہ جس سے جو ہے دوسروں کو، پیچھے والوں کو تکلیف ہو۔ اللہ عبادات کے میدان میں بھی اسلام نے تکلیف کو برداشت نہیں کیا۔ اور اسی طرح مسجد آتے ہوئے اسلام کی یہ تعلیم کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے آپ مسجد۔ ایک طرف اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسری جانب آپ کے بازو جو مصلی کھڑا ہوگا اس کو بھی جو ہے اس بدبو سے تکلیف ہوگی۔ دوستو کچی پیاز کھا کر آپ مسجد نہ آئے، اور اسی طرح سے لہسن کھا کر مسجد نہ آئے، خاص کر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ان سے باز رہیں۔ اگر آپ نے کھا بھی لیا تو آپ نے منہ کو صاف کر کے آپ مسجد آنا چاہیے تاکہ آپ کے منہ میں کسی بھی قسم کی بو باقی نہ رہے۔ جانتے ہیں یہ پیاری تعلیم کہ آپ ہے اس کی نماز برابر بھی خلل نہ ہو اور اسے تکلیف نہ ہو۔ دوستو بلکہ عبادات کے میدان میں شریعت کی یہ تعلیم کہ عبادات میں اس قدر منہمک آپ، نہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کی پرواہ، نہ آپ کو خود اپنی ذات کی پرواہ، تو اسلام کہتا ہے کہ ایسی عبادت مت بجا لاؤ۔ اس کی پابندی، سنتوں کی پابندی، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ رات بھر جو نمازوں میں مصروف اور دن بھر جو روزوں میں مصروف، نہ خود کا خیال نہ بیوی بچوں کا خیال۔ کہا کہ نہیں، آپ کی آن کا آپ پر حق ہے، آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے، اور آپ کے بچوں کا آپ پر حق ہے۔ ان حقوق کو ادا کیجیے۔ جو بڑے عبادت گزار صحابی تھے، اور آپ کے حوالے سے محدثین نے لکھا ہے کہ رات بھر نمازوں میں مصروف رہا کرتے تھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو الدرداء، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ رات میں تھوڑی دیر سو لیا کرو اور تھوڑی دیر عبادت کیا کرو۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ سلمان مجھے عبادت سے روک رہے ہیں، سلمان مجھے عبادات سے روک رہے ہیں۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں شکایت کی اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول، میں رات بھر عبادت میں مصروف رہتا ہوں اور سلمان مجھے منع کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں اور سونے کے لیے بھی وقت نکالیں، کیونکہ تمہاری آنکھ کا تم پر حق، تمہارے جسم کا تم پر حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوستو اللہ اکبر، دیکھیے عبادات کے میدان میں بھی اپنی ذات کا خیال، اور اسی لیے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے
رضی اللہ عنہما کے بیٹے تھے کہ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو، عبادات کے میدان میں بھی اسلام کی تعلیمات ایسی کہ ہم ان کے ذریعے سے نہ خود اپنی ذات کو تکلیف پہنچائیں اور نہ دوسروں کے لیے تکلیف کا ہم سبب بنیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو برائی سے باز رکھتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ اس کے حق میں صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ذات دوسروں کو تکلیف دینے سے اگر آپ اپنی ذات کو بدلے روک کے رکھتے ہیں، یہ تمہارے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر مسلمان صدقہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، صدقہ دینے کے لیے مال نہیں پا رہا ہے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، اپنے ہاتھ سے کمائے، خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، کہ محنت کر نہیں سکتا، کما نہیں سکتا، وہ بندہ کیا کرے گا اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، وفی روایہ فَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وہ بھلائی کا حکم دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، بھلائی کا حکم بھی دے نہیں سکتا تو فرمایا فَيُمْسِكْ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، کہ وہ برائی سے باز آ جائے، نہ خود اپنی ذات کو برائی کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے۔ یاد رکھیں دوستو، اگر کوئی بندہ برائی میں ملوث رہتا ہے، وہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے، وہ نیچر سے بغاوت کرتا ہے۔ ہماری فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلائیوں میں مصروف رکھیں۔ اگر ہم برائی میں مصروف رہتے ہیں اور خود برائی میں ملوث اور دوسروں کو برائیوں کی طرف ابھارتے ہیں تو یاد رکھنا کہ ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رکھنا۔ اگر تم نے ایسا کیا یہ تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں آپ اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار اور کیریکٹر سے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں صدقات کو لکھتے ہیں۔ دوستو اللہ کتنی پیاری تعلیم ہے شریعت کی۔ کوئی بھلائی نہیں کیا آپ نے، کوئی نیکی آپ نے نہیں کی، بس اپنی ذات کو آپ برائی سے دور رکھیں۔ غیبت کرنے کا موقع ملا تو غیبت نہیں کیا آپ نے، اپنی زبان سے کسی کے دل کو ٹھیس اور تکلیف پہنچانے کا موقع آیا تو آپ نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ثواب کو جو لکھتے ہیں، صدقے کا جو ثواب عطا کرتے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف نہ دینا، اس حوالے سے مزید کچھ باتیں ہیں، خاص کر ہمارے اپنے معاملات میں، روزمرہ زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں جن میں ہم جانتے یا نہ جانتے ہوئے دوسروں کو ہم تکلیف دے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبے میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے اور اپنی گفتگو سے اور اپنے تعامل سے اور اپنے کیریکٹر سے دوسروں کے لیے یا دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور جہاں بھی ہم جائیں بھلائی کو عام کرنے والے، محبت کو عام کرنے والے، رحمت کو عام کرنے والے، الفت و مودت کو عام کرنے والے رب العالمین ان بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ ہماری جانب سے، ہماری ذات سے معاشرے میں بھلائیوں میں اضافہ ہو اور ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون